میں اس کا غلام. اچھا اس کو پریکٹیکلی میں نے لائف میں دیکھا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کسی نے آپ کو ایک چھوٹی سی چیز سکھائی ہے اور اس کا رزلٹ کتنا بڑا ہو. ایک چھوٹی سی عادت, میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی سے شکریہ ادا کرنا سیکھا یا شکریہ سے ادا کرنا چاہیے, تو آپ دیکھیں گے یہ اگر آپ نے واقعی ہی سیکھا ہے, سنا نہیں ہے, سیکھ لیے اور آپ اس کو پریکٹس کرنے لگ پڑے, آپ کی زندگی میں لوگوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو جائے گی, محبت کرنے والوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو جائے گی. میں پچھلے کوئی 3 دن سے ٹریول کر رہا تھا اور 2 دن ایک ایئرپورٹ پہ اسٹک تھا. کل رات کو پہنچا, شام کو. ہاں جی, I was stuck at دبئی ایئرپورٹ. I was stuck, اور تقریباً میرے کچھ 36-38 گھنٹے وہاں گزر گئے. میرے وہاں بڑی پی آر بنی تھی. ایک واش روم کا سویپر میرا دوست تھا. کیوں؟ کیونکہ ایک تو مجھے 3 دن میں کئی بار جانا پڑا, تو میں وہ سواری تھا جو بار بار آ جاتی تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ میرے بیگ میں سنیکرز, کینڈیز اور ڈرائی فروٹ چھوٹا موٹا رکھا ہوتا ہے ٹریول کرتے. تو مجھے اچھا لگتا تھا کہ میں اگر کسی حاجت کے لیے وہاں آیا ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے میرے 2 اچھے جملوں سے, یا ہیلو کرتے ہوئے, تھینک یو کرتے ہوئے. اور جب کل آخری بار میں صبح اٹھا اور مجھے واش روم جانا تھا, میں بزنس کلاس ٹریول کر رہا تھا تو سارا کچھ 5 اسٹار ہی تھا, لیکن اوبیس واش روم ہر بندے کی ضرورت ہے, میں نے جانا تھا. تو میں حیران کہ وہ پہلے سے وہ مجھے دیکھتی انہوں نے چیزیں مجھے دینی شروع کر دی کہ یہ بندہ صبح صبح اٹھتا ہے اور آ کے دانت برش کرتا ہے سب سے پہلے, پھر شیو کرتا ہے, اور اس کے بعد جناب یہ نہاتا ہے جا کے, نہانے کا بنا ہوا تھا پراپر شاور کا ایریا, اور اس کے بعد مکمل تیار تر ہو کے کپڑے سیٹ کر کے لگا کے پھر یہ دوبارہ جا کے ویٹنگ راؤنڈ میں بیٹھ جاتا ہے. آپ کا صرف شکر ادا کرنا, اکنالج کرنا, ایڈمٹ کرنا. ایک بات یاد رکھیں, ایڈمٹ کرنے کے لیے آپ کو ماننا پڑتا ہے کہ کوئی آپ سے بہتر ہے. دنیا میں سارے کے سارے پرابلمز جتنے انسانوں کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں اس کی صرف ایک وجہ ہے, میں بہتر ہوں. اس کو ایگو کہتے ہیں. ایگو غلط فہمی ہے کہ کوئی دائی نہیں تھی, میں خود ہی پیدا ہو گیا. کوئی ہاسپٹل لیبر روم نہیں تھا اور میں دم سے آ گیا تھا آگے بات. کوئی ماں نہیں تھی جس کا میں نے دودھ پینا تھا, وہ بھی مجھے بٹن دباتا تھا فل ہو جاتا تھا. کوئی دنیا میں اسکول نہیں تھا جہاں انگلی پکڑ کے مجھے کوئی لے کر گیا تھا. کوئی ٹیچر نہیں تھی جس سے مجھے پڑھنا پڑا. کوئی زندگی کا پلیٹ فارم نہیں تھا جس سے مجھے عزت ملی یا میرا دماغ کھل گیا. کنویں کے مینڈک سے میں نکل کے سمندر کو دیکھنے لگ پڑا. جو نہیں مان رہا یاد رکھیے گا اس کی زندگی کے دروازے بند ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے کہا ہے شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. وہ کیوں ہے؟ اکنالجمنٹ. وہ ایڈمٹ کرو یار کہ کوئی تمہیں حق سے زیادہ دے رہا ہے. اللہ بھی دے رہا ہے. دنیا میں کتنے زندگی کے والدین حق سے زیادہ نہیں دیتے کیا؟ دوست احباب, ٹیچرز, مینٹورز, کتنے ایسے آپ کی زندگی میں لوگ ہیں جو آپ کو کچھ پلس آپ کی لائف میں ایڈ کرتے ہیں, حق سے زیادہ ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مثلا آپ پرانے کیونکہ سارے کورس شروع سے کر رہے ہو, تو جو 1 سال پہلے ذرا سوچو دسمبر میں جب آپ کورس میں آ رہے تھے, انٹرویوز ہو رہے تھے, اور آج آپ اگر اپنی 1 سال پہلے والی تصویر نکال کے خود اپنا معائنہ کریں. چلیں تصویر تو دکھتی ہے, اگر آپ اپنے اندر 1 سال پہلے جو آپ تھے اور آج کے اپنے اندر کو پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یار ہماری زندگی میں تو انقلاب آ چکا. لیکن محسوس نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ ٹرین کی پٹریاں جب جدا ہوتی ہیں نا ایسے ہوتی ہیں, تھوڑی دیر تک دونوں ٹرینوں کو لگتا ہے ہم ساتھ ساتھ ہیں, لیکن ساتھ ساتھ نہیں ہوتی کیونکہ منزلیں الگ الگ ہو جاتی ہیں. ہم اپنے کلاس رومز میں چند دن پہلے میرے میٹرک کے سارے فیلو اسکول کٹھے ہوئے, میں نہیں جا سکا. فوٹو انہوں نے شیئر کی, میری اس دن فلائٹ تھی, ایسے سوری, لیکن میں نے کہا یار ہم سارے ساتھ ساتھ تھے, لیکن ہم ساتھ ساتھ نہیں تھے. ہر ایک کا ایک اپنا ٹریک, اپنی منزل, اپنی ڈیسٹنی, اپنا نصیب, اپنے ارادے, اپنے فیصلے, اپنی گرومنگ, اپنے مینٹورز, اور پتہ نہیں کیا کچھ پڑا ہوا تھا, اور اس کو کرتے کرتے آخرکار آپ نے نہیں پہنچنا تھا. ایک بات یاد رکھ لیجئے گا, اپنے نصیب پہ, چیزوں پہ جو قدرت نے دینی ہے, بلیسنگز ہیں, وہ کانٹا وہ بندہ مارتا ہے جس میں ایگو ہے, جس کو لگتا ہے نہیں میں ہی تھا, کسی کی ہیلپ نہیں تھی, میں پیدا ہوا تھا, ایسے کر کے میں آیا, اور دائی نے باہر آ کے کہا پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے.
ग्रेड 22 पे है जी, या जी 7 गाड़ी भी आ गई है, देखिए जी 2 करोड़ की गाड़ी लेकर आया था, सारे के वाओ। ऐसा नहीं हुआ था, कख नहीं था पहले। खुदा की कसम, दुनिया के जितने फल है ना उन्हें दबा के देखना वो हार्ड है, इंसान के बच्चे की खोपड़ी उससे ज्यादा नरम होती है। उंगली रख के थोड़ी देर दबा तो मर जाएगा, कलेजे से लगा के पालती रही है मां। किस तरह पहले दिन वो छोड़ के स्कूल घर वाले आए होंगे, किस तरह बीमार थे और हॉस्पिटल्स में माँ बाप खजल हो, किस तरह टीचर्स ने ABC, यार वो टीचर जरा याद करो, तुम्हें याद भी नहीं, इसने ये सिखाया था, अलिफ सिखाया था, बे सिखाया था, और तुम तोतली जुबान में वो बोलते थे। कितने जिंदगी के मौसम थे जिनके जरिए आज के दिन तक पहुंचे। तो महसूस नहीं होता, अभी जिस यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हो, इदारे पढ़ रहे हो, जहां जहां हो, ऐसी लग रहा है सबके साथ हो, लेकिन सबके साथ रह नहीं हुआ। यही वजह है कि पुरानी जो मैथोलॉजीज है उसमें लिखा है जब बुद्धा गया था, किंग था ना, प्रिंस था, गया जब वापस आया ना, तो वो जो बिलव्ड बेगम थी ना, उसने दूर देखा, उसे लगा कि बुद्धा है, बॉडी लैंग्वेज से पता लगा। जो किंग होता है ना वो फटे कपड़ों में भी किंग होता है। याद रखिएगा, बड़ा इंसान बुरे हालात से गुजर के भी बड़ा इंसान ही होता है, उसके क्राइसिस के टाइम पे भी वो बड़ा इंसान ही होता है। उसे दूर से देखा, ये मैंने उसको पढ़ा किसी किताब में, स्टोरी को दूर से देखा बालकोनी में खड़े होके कि वो जो दूर बड़े बाल, फटे कपड़े और बुरे हाल और मुंह पे मिट्टी पड़ी है, बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है बुद्धा। और वो भागी नीचे उसको रिसीव करने के लिए, और जब वो नीचे पहुंची उसने फिल्मी अंदाज से ऐसे किया कि वो आ गया ना, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आया तो उसने कहा ये वो नहीं, उसने कहा ये फिजिकली वो है, ये वो सोच नहीं है जिस सोच के साथ ये गया था, एक नया इंसान बन के वापस आया। तो बड़े बड़े इनकलाब अंदर के इनकलाब होते हैं, और ये तालीम मुमकिन एक अंदर का इनकलाब है, आपकी प्रायोरिटीज को चेंज करने का इनकलाब है, आपकी स्किल्स को, आपकी सोच को, आपके नजरिए को। मैं आपको यहां तक बता रहा हूं कि आप इस सारे एक प्रोजेक्ट को जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनमें तब्दीलियां आई होंगी, उनको भी नहीं पता होगा, पॉजिटिव चेंजिंग। सना, फातिमा, मतलब मैं महसूस करता हूँ, बात होता है ना, आपको महसूस होता है कि यार ये बंदा है, ये पहले से और बेहतर हो। हम सारे बेहतर होते हैं, आपको बड़ी मजे की बात है, हमें किसी में कुछ नहीं होता, सिर्फ हम गलत कोट पहन के फिर रहे होते हैं कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होती। बात हमारे साइज का नहीं होता, तो हम लगड़ बगड़ लग रहे होते हैं। बात हमसे टाइट होता है वो, हम चिड़चिड़े बेजार होते हैं। असल में हमारा कोट खराब होता है और हमें सामने वाला बुरा लग रहा होता है, हमारी बखियों में लग रहा होता है ना। आपका जूता आपको लग रहा है, आपको सारी दुनिया बुरी लगती है, ठहरते हुए अच्छा अपना खराब लग रहा है लग आपको सामने तो बुरा रहा। आपके चेहरे पे हर वक्त कई लोग हर वक्त होते हैं, रियली मैं एक्टिंग करके क्यों बता रही हूँ, प्रैक्टिकल है। आपने भी ये नहीं, ऐसे नहीं करना, नहीं ऐसे, तो उसकी वजह क्या है, उनके असल में अंदर में हया होता है जो एकदम से चीज निकल आती है वो क्या होती है, पड़ी होती है। पिस्टल निकल आता है ना, किसके पास, जिसके पास होता है ही नहीं, तो फिर पानी वाला लेकिन असल से आपको ऐसे करके नहीं छोड़ते हैं, अंदर अंग्रेजी निकलनी क्या क्या ऐसे सब अगर कहेंगे ना अरे वो भी होगा हाय I'm right? Absolutely right. यानी आपने भाभी को भी कहना है कि तू मनु बड़ी चंगी लगनी है, उससे I love you darling। मदद भाभी को भी आता है। So keep in your mind that इंसान ने जो कुछ पढ़ा होता है ना वो हर वक्त बंदा निकालता है। यदि फ्रस्ट्रेशन जे वो फ्रस्ट्रेशन काट रहा है, जेड़ा खुश है वो खुशी काट रहा है, जेड़ा नलायक है वो नलायकी काट रहा है। कदे कूड़े के ट्रक के पीछे लगे हो मोटरसाइकिल चलाने कूड़े जेड़ा छापर आंदा तो वंड रहा होंदा ना शहर पीछे ला कदे मुर्गियां वाली गड्डी के पीछे लगे कचरा खुशबू ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬਦਬੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੰਘੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਫੁੱਲਾਂ ਮਾਰੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। जो हो वही बंदा देता है, खुशी हो खुशी, हया हो हया, फ्रस्ट्रेशन हो फ्रस्ट्रेशन। अमानुल्लाह साहब अल्लाह जन्नत में लगा देगा। तो मेरी बर्थडे थी, मैं वो मनाने मनाने वाला बंदा नहीं, बच्चे सारे जानते हैं, मतलब मैं कहता हूँ यार ये साल कम हो गए, बड़े मना रहे, वो बचपन में अच्छा लगा। मेरे दोस्तों ने ना सरप्राइज
کی شکل میں مجھے ایک جگہ بلایا, اپسٹیئر کیفے ہوتا, بلایا اور امان اللہ صاحب کو بلایا کہ یہ سرپرائز ہے میرے لیے, میرے لیے گفٹ یہ تھا کہ امان اللہ صاحب آئے ہیں. تو میں جیسے ہی وہ بیٹھا تو ایک دم سامنے سے امان اللہ صاحب آ گئے. تو میرے دوست جو 2-3 تھے انہوں نے بتانا شروع کیا, یہ شاہ صاحب ہیں, یہ فوج کو پڑھاتے ہیں, پولیس کو پڑھاتے ہیں, ججوں کو پڑھاتے ہیں. وہ امان اللہ صاحب ایک دم کہتے ہیں تسی پڑھے نہیں گئے ان تک, کیونکہ ان کے اندر ایک جگت یا ایک مذاق ان کے اندر تھا, جو تھا وہ نکلتا ہے, جو ہے نہیں وہ نکل نہیں سکتی آپ میں سے چیز. ایک بات آخری یاد رکھیے گا, جس کے پاس عزت ہوتی ہے وہ دوسروں کو عزت دیتا ہے. کچھ لوگوں میں والی نہیں ہوتا, آپ ارد گرد ڈھونڈ, خاندان میں ڈھونڈے, دفتروں میں ڈھونڈے, جگہ جگہ ڈھونڈے, کچھ لوگوں میں رسپیکٹ ہوتی نہیں, بائی ڈیفالٹ نہیں ہوتی, ہے ہی نہیں تو کہاں سے دیں. کہتے جی دیو منو تسی منو, میں اپنے آپ کو نہیں منتا تو پرابلم. کچھ لوگوں میں پیدائشی محبت نہیں ہوتی, ان میں نفرت ہوتی ہے. ہر وقت وہ آپ ان کی کاپیاں دیکھیں گے سوراخ کی ہوں, بیگوں کو پھاڑ دیں گے, کپڑوں کو خراب کر دیں گے, جاتی گاڑی کو اسکریچ کر دیں گے. ہاں صحیح بات ہے, وہ دانت کی بوٹی نکالتے اپنی بوٹی بھی نکل آتی, اتنی نفرت ہونی ہوتی. اور ایک ہوم لیسن آپ کے لیے یہ بھی ہے بیٹا, جس دن سے اپنے فالٹ سمجھ آنا شروع ہو جانا, ترقی شروع ہو جاتی ہے. جس دن آپ کو پتہ لگتا ہے نا او یار یہ میری زندگی کے بڑے جو مسئلے ہیں نا, جو میں اس سے لڑ رہا ہوں, اس سے لڑ رہا ہوں, میرا رشتے خراب, میرے فلانی چیز خراب, میرا کام خراب, میرا یہ خراب, اصل میں پرابلم میرے ساتھ ہے کچھ. جس دن سمجھ آ جاتی ہے نا, ایک بات یاد, آپ ایک سٹیپ آگے ہو جاتے ہیں. جس دن یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہو, اور ہم کتنے عجیب لوگ ہیں یار, انڈو پاک کے لوگ, ہم 1.5 لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھ لیتے ہیں, ترجمہ نہیں پڑھتے. آیت کریمہ کیا ہے یار, وہ ذات پاک ہے, اس ذات نے جو کچھ کیا وہ تو بالکل ٹھیک کیا, اس پہ تو شکر کرنا چاہیے. ہم گلہ کرتے ہیں, خرابی کہاں پر ہے ہمارے ساتھ, اور ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کی. میں مفہوم بتا رہا ہوں. جس دن آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہو, پھر 1.5 لاکھ دفعہ نہیں, ایک دفعہ پڑھنا بھی کافی. ہمارے گھروں میں آیت کریمہ کا ختم رکھ کے ہم خود کو ٹھیک نہیں کرتے. آیت کریمہ 1.5 لاکھ دفعہ پڑھا ہوتا ہے, کبھی پڑھے نا یار, اصل میں پرابلم میرے ساتھ ہے. when you admit that کہ وہ پاک ذات ہے, وہ تو غلطی نہیں کرتی, جو کچھ اللہ کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے, اور جو میں کر رہا ہوں اس میں فالٹ ہے. آپ آیت کریمہ ایگو ختم کرنے کے لیے پڑھتے ہو, آپ کی اپنی ایگو. سو ہم سب آج مل کے اس بات کو اکنالج کرتے ہیں اور ایڈمٹ کرتے ہیں کہ اسد یعقوب صاحب کا آپ کی زندگی میں ایک انمٹ قسم کا اثر پڑ گیا. Yes, sir. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, دی لاسٹ تھنگ, میں یہ سمجھتا ہوں اسد صاحب کے ساتھ کیونکہ میرا بڑا پرانا تعلق ہے, دوستی ہے, بہت پرانی دوستی ہے. از اے تھارو جنٹل, سچی بات, ایک صحیح معنوں میں استاد ہے, صحیح معنوں میں ایک بڑے انسان ہے, صحیح معنوں میں ایک بھرا ہوا انسان ہے. ایک ہوتا ہے نا جس میں کوئی لالچ نہیں ہے, جس میں کوئی طمع نہیں ہے, جس میں کوئی جس کو یہی خوشی ہے کہ